آپ لوگوں نے سلطان محمود غزنوی کا یہ چھوٹا سا سبق آموز واقعہ سنا ہوگا۔ اس سبق آموز واقعہ نے لاکھوں نوجوانوں کی زندگی بدل ڈالی، لاکھوں کروڑوں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو راہ راست پر لگا دیا۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان کے ہندوؤں پر حملہ کیا تھا، جو مال غنیمت ہاتھ آیا، حملہ کرنے کے بعد، جنگ جیتنے کے بعد جو مال غنیمت ہاتھ آیا، اس مال میں ایک غلام بھی تھا۔ وہ غلام اتنا ذہین تھا، اتنا اچھا تھا، اتنا اچھے اخلاق والا تھا، اس کا اتنا اچھا کردار تھا۔ جوانوں، اچھی سوچ رکھو، سوچ سے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ سے اعمال بنتے ہیں، اعمال سے کردار بنتے ہیں، اور کردار سے ہی انسان کی پہچان بنتی ہے، کردار سے ہی انسان کی شخصیت بنتی ہے۔ پھر چاہے وہ ہندو ہو، پھر چاہے وہ مسلم ہو، اچھا کردار ہونا چاہیے۔ انسان کا کردار سندھل کے ایک درخت جیسا ہونا چاہیے۔ انسان کا اخلاق، انسان کا کردار سندل کے ایک درخت جیسا ہونا چاہیے، جو خود پر کلہاڑی کھانے کے بعد بھی خوشبو سے مہکا دیتا ہے، خود پر کلہاڑی کھانے کے بعد بھی کلہاڑی کو خوشبو سے مہکا دیتا ہے۔ انسان کا کردار کچھ اس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو اس غلام کا کردار بھی کچھ اس طرح کا تھا، اس ہندو غلام کا اخلاق بھی کچھ اس طرح کا تھا۔ اس کی ذہانت، اس کی عقل مندی سے، اس کی شرافت سے متاثر ہو کر بادشاہ نے اسے بیٹا کہہ کر سردار بنا دیا۔ سلطان محمود نے اس ہندو کو بیٹا کہہ کر سردار بنا دیا۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہوگا یا نہیں پڑھا ہوگا، وہ واقعے کے اندر نہیں لکھا تھا۔ جب سلطان محمود نے اسے اپنا بیٹا کہہ کر سردار بنا دیا تو وہ ایک برانڈڈ بن گیا، وہ ایک قیمتی بن گیا، قیمتی ہیرا بن گیا۔ ایک دن سلطان محمود غزنوی اپنی کرسی پر بیٹھے تھے تو اپنے بیٹے کو بلایا، بیٹا ادھر آؤ۔ وہ قریب آیا تو سلطان محمود نے اسے اپنے پہلو میں کرسی پر بٹھا دیا۔ اب جیسے ہی اسے کرسی پر بیٹھنے کا کہا کہ بیٹا میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، جیسے ہی بیٹے کو منہ بولے بیٹے کو اپنے ساتھ بیٹھنے کا کہا تو وہ ایک دم زار و قطار رونے لگا، ایک دم اس کی چیخ نکل گئی، زار و قطار رونے لگا، تڑپنے لگا، اس کی ہچکی لگ گئی۔ وزیر مشیر جلدی سے اٹھے، اسے چپ کروانے لگے، اس لیے کہ وہ سردار بھی تھا اور بادشاہ کا منہ بولا بیٹا بھی تھا۔ جلدی سے اسے چپ کروانے لگے۔ بادشاہ سلطان محمود غزنوی پریشان ہو گیا کہ آخر اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں رونے لگا ہے، کیوں تڑپنے لگا ہے۔ سلطان محمود نے کہا، او نادان، آج تو تیرے لیے یہ جو وقت ہے یہ خوشی کا وقت ہے، آج کا دن تیرے لیے خوشی کا دن ہے، آج کا دن تیرے لیے بابرکت دن ہے، اس لیے کہ تو بادشاہ کی کرسی پر بیٹھ رہا ہے۔ جو میرے پہلو میں میری کرسی پر بیٹھتا ہے وہ تو برانڈڈ بن جاتا ہے، وہ تو قیمتی بن جاتا ہے۔ کیا تو خود کو قیمتی نہیں بنانا چاہتا؟ کیا تو اپنا مقام نہیں بڑھانا چاہتا؟ کیا تو اعلیٰ منصب پر فائز نہیں ہونا چاہتا؟ میں تجھے اپنے ساتھ بٹھا کے تیرا مقام بلند کرنا چاہتا ہوں، اور تو بجائے خوش ہونے کی اس قدر زار و قطار رو رہا ہے۔ آخر تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ آخر تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس غلام نے رونے کی جو وجہ بیان فرمائی۔ آج کل کے مسلمان لوگ غیرت کے کانوں سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں کہ اس ہندو غلام نے رونے کی جو وجہ بیان کی ہے نا، وجہ سن لیں، زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ اس کی رونے کی وجہ تمہاری زندگی میں انقلاب لانے کا ذریعہ بنے گی۔ اس نے کہا، سلطان محمود حضور والا، آپ نے جب مجھے حکم دیا کہ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، میں اس لیے رونے لگ گیا کہ جب میں چھوٹا تھا، بچپن میں ظاہر ہے جو بچے ہوتے ہیں نا ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں، خاص طور پر ماں کو زیادہ تنگ کرتے ہیں، ماں کو زیادہ پریشان کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں۔ تو میں بھی بچپن میں ضد کرتا تھا، ماں کو پریشان کرتا تھا۔ جب ماں کو زیادہ تنگ کرتا تھا نا تو میری ماں مجھے ایک بد دعا دیتی تھی، وہ کہتی تھی کہ تو محمود غزنوی کے ہاتھوں میں گرفتار ہو جائے۔ میری ماں
محمود غزنوی سے اس قدر ڈرتی تھی، صرف میری ماں ہی نہیں پورا ہندوستان میں رہنے والے جتنے بھی ہندو لوگ تھے سب کے سب سلطان محمود غزنوی کو ڈاکو کہتے تھے، اور اس ڈاکو سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، سہم جاتے تھے، ان کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار ہونے لگ جاتے تھے۔ جب یہ سلطان محمود غزنوی کا نام سنتے تھے لرز جاتے تھے، کانپ جاتے تھے۔ غلام کہنے لگا، جب میں بچپن میں تھا ماں کو تنگ کرتا تھا تو میری ماں مجھ پر ناراض ہو کر مجھے یہ بد دعا دیتی تھی کہ تو بڑا ہو کر سلطان محمود غزنوی کے ہاتھوں گرفتار ہو جائے۔ جا بیٹے، میری بد دعا ہے کہ تو محمود کے ہاتھوں گرفتار ہو جائے۔ جب میرا باپ یہ سنتا تھا وہ کہتا تھا، اوہ اس سے بری بد دعا بھلا اور کون سی ہو سکتی ہے، اس سے بری بد دعا کون سی ہو سکتی ہے۔ اور جب میں آپ کا نام سنتا تھا تو میرے جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، اور دوسری عورتیں جب میری ماں کو اس طرح کی بد دعائیں دیتی سنتی تھی تو دوسری عورتیں میری ماں سے لڑتی تھی کہ تیرا اکلوتا بیٹا ہے، اپنے بیٹے کو اس طرح کی بری دعائیں دیتے ہو، بری بد دعائیں دیتی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ میری ماں سے لڑتی تھی، جھگڑتی تھی، اور جب میں آپ کا نام سنتا تھا میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، لرزہ طاری ہو جاتا تھا، میرے چہرے پر خوف کے آثار منڈلا جاتے تھے، خوف کے آثار نمودار ہونے لگ جاتے تھے۔ میں سوچتا تھا کہ سلطان محمود غزنوی کسی بلا کا نام ہوگا، محمود غزنوی یہ کوئی بہت بڑا ڈاکو ہوگا۔ سوچتا تھا کہ خدا جانے محمود غزنوی کس بلا کا نام ہے۔ ہائے، آج جب آپ نے مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے کا کہا، اپنی کرسی پر بیٹھنے کا کہا تو میری چیخ نکل گئی، یہ خوشی کے آنسو تھے۔ میں سوچ رہا تھا کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے اور آج اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ سلطان محمود غزنوی نے مجھ پر کتنا بڑا کرم کیا ہے، سلطان محمود غزنوی کتنا اچھا انسان ہے، محمود غزنوی کتنا نیک دل انسان ہے، محمود غزنوی اچھے اخلاق والوں کو کس قدر پسند کرتا ہے، امن پسند لوگوں کو کس قدر پسند کرتا ہے کہ منہ بولا بیٹا کہہ کر سردار بنا دیتا ہے۔ کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو آپ جیسے مسلمان کو دیکھتے اور دیکھتے ہی دیکھتے کلمہ پڑھ اٹھتے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انہوں نے آپ کی صورت تو دیکھی، آپ کی سیرت نہیں دیکھی تھی، آپ کی شکل تو دیکھی تھی، آپ کا نام تو سنا تھا، لیکن نام کے اندر جو سیرت چھپی ہوئی ہے آپ کی وہ نہیں دیکھی تھی۔ اب جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ایک ہندو کی ذہانت سے متاثر ہو کر، ایک ہندو غلام کی شرافت سے متاثر ہو کر، اس کے اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر بادشاہ نے، سلطان محمود غزنوی نے اسے اپنا منہ بولا بیٹا بھی بنا دیا، ساتھ میں سردار بھی بنا دیا، اپنی کرسی پر بٹھا کے اسے برینڈڈ بھی بنا دیا، قیمتی بھی بنا دیا، اس کا مقام بھی بلند کر دیا۔ سیم اسی طرح میرے اللہ کی ذات بھی اپنے بندے کی عبادت سے متاثر ہو کر، سبحان اللہ، گنہگار بندے کی توبہ سے متاثر ہو کر، اس کے اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر، قیام، رکوع، سجود سے متاثر ہو کر، ان تمام چیزوں سے متاثر ہو کر اللہ کی ذات اپنے گنہگار بندے کو اپنی رحمت کی آغوش میں اس طرح ڈالتی ہے، اس طرح ڈالتی ہے، اس طرح اسے اپنے قریب لاتی ہے، اس طرح اسے کرسی پر بٹھاتی ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے سلطان اس کی قسمت پر رشک کرتے ہیں۔ جب اللہ کی ذات بندے کی عبادت سے متاثر ہو کر اللہ کی ذات بندے کو اپنے قریب کرتی ہے نا، بندے کو بلند مقام دیتی ہے نا، جب کہتی ہے اے بندے اب تو نہیں بول رہا، تیری زبان سے اللہ بول رہا ہے، تو نہیں چھو رہا، تیرے ہاتھوں سے تو خود رب چھو رہا ہے، آج سے تو نہیں بولے گا، تیری زبان سے رب بولے گا، آج سے تو نہیں چھوئے گا، تیرے ہاتھوں سے رب چھوئے گا، کیونکہ تو رب کا ہو گیا، رب تیرا ہو گیا ہے، تو اللہ کا ہو گیا، اللہ تیرا ہو گیا ہے۔ آج سے تو بیمار نہیں ہوگا، تیری جگہ رب بیمار ہوگا، اور رب نے خود کہا ہے،
اللہ خود فرماتا ہے، قیامت کے دن اللہ اپنے بندے کو کہے گا، بندے میں بیمار تھا، تو میری بیمار پرسی کرنے کیوں نہ آیا؟ بندہ کہے گا، مالک یہ تو بہت بڑا نقص ہے، بیماری تو بہت بڑا نقص ہے اور تو ہر ایک نقص سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ بیمار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمائے گا، اگر تو میرے اس بیمار کے پاس بیمار پرسی کرنے چلا جاتا، اس کا حال چال پوچھنے چلا جاتا، اس کو دعا دینے چلا جاتا، تو میں رب کو اس کی چارپائی پر بیٹھتا دیکھتا، میں رب کو اس کی چارپائی پر موجود پاتا۔ وہ رب جو مسجدوں میں نہ ملا، جو مندروں میں نہ ملا، وہ رب کہتا ہے مجھے ڈھونڈنا ہے تو بیمار کی چارپائی پر ڈھونڈو، میں بیمار کی چارپائی پر ہر حال میں ملوں گا۔ تو اللہ کی ذات توبہ سے متاثر ہو کر بندے کو وہ مقام عطا کرتی ہے، اس قدر اپنے قریب لاتی ہے کہ بڑے بڑے سلطان، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے نیک متقی پرہیزگار اس کی قسمت پر رشک کرتے، اس کے مقام کی بلندی پر رشک کرتے۔ سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا، بڑے بڑے علماء مشائخ جمع تھے، لوگوں کا ہجوم تھا، علماء کا ہجوم تھا۔ اتنے میں ایک بابا دوڑتا ہوا ایک مولوی صاحب کے پاس آیا، کہا مولوی صاحب زندگی ہو گئی ہے گناہ کرتے کرتے، زندگی گزر گئی گناہوں میں، لیکن اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، توبہ کرنے کو جی چاہتا ہے، زندگی ہو گئی۔ داڑھی کے اوپر ہاتھ پھیرا، سر کے بالوں پر ہاتھ پھیرا، کہا کہ میرے سر کے اوپر اتنے بال نہیں جتنے میں نے گناہ کیے، میرے جسم پر اتنے بال نہیں جتنے میں نے گناہ کیے۔ اندازہ کرو کہ میں کتنا بڑا پاپی ہوں، میں کتنا بڑا گنہگار ہوں، میں کتنا بڑا بدکار ہوں، لیکن اب جی چاہتا ہے، دل میں شوق پیدا ہوا ہے کہ توبہ کر کے اللہ سے صلح کر لوں۔ مولوی صاحب نے کہا بابا جی بڑی دیر کر دی آنے میں، دیر کر دی آتے آتے، دیر کیوں کر دی آپ نے؟ بابا جی نے کہا مولوی صاحب مجھے تو لگتا ہے کہ میں جلدی سے آیا ہوں، میرا تو خیال ہے کہ میں جلدی سے آیا ہوں۔ مولوی صاحب نے کہا وہ کیسے؟ بابا جی نے کہا مولوی صاحب تو نے وہ فرمان نہیں سنا کہ جو شخص موت سے پہلے توبہ کرنے پر آمادہ ہو جائے، مرنے سے پہلے، روح کے نکلنے سے پہلے توبہ کرنے پر آمادہ ہو جائے، وہ ایسے سمجھے کہ اس نے توبہ کرنے پر جلدی کر دی، اس نے سب سے پہلے توبہ کی۔ سبحان اللہ۔ مولوی دنگ رہ گیا، حیران رہ گیا کہ آخر بابا جی نے کس کا فرمان سنا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مرنے سے پہلے دل میں توبہ کرنے کا شوق پیدا ہونا، پھر چاہے عمر 60 سال کی ہو، 80 سال کی ہو، 80 سال کا بڈھا بھی یہی سمجھے کہ میں نے جلدی کر دی ہے توبہ کرنے میں، دیر نہیں کی، وقت پر توبہ کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، اس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا، تو اس کی عادت تھی کہ وہ قرضے اٹھا کر لوگوں کی خدمت کیا کرتا تھا، قرضے اٹھا کر لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، پانی پلایا کرتا تھا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا تھا۔ جن کی بیٹیاں جوان ہوتی تھیں ان کو جہیز لا کر دیا کرتا تھا، بیٹیوں کی شادی کروایا کرتا تھا، اس طرح کے اچھے اچھے کام کیا کرتا تھا۔ اللہ کا ولی تھا، اس کے اوپر قرضوں کے انبار لگ گئے، قرضے ہی قرضے، جس طرف دیکھتا تھا قرضے ہی قرضے، کیونکہ شروع سے ہی اس کی عادت تھی قرضے اٹھا کر لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، خدمت کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن آیا، بابا جی کی زندگی کا سورج غروب ہونے لگا، لوگوں کو پتہ چلا کہ بابا جی مرنے لگے ہیں، اس دنیا فانی سے رخصت ہونے لگے ہیں۔ بابا جی کو جس مہلک بیماری نے گھیرا ہے، وہ مہلک بیماری اسے موت کی تبوچ میں دے کر قبر کی اندھیری کوٹھلی میں جا سلائے گی، قبل اس کے بابا مر جائے کہ جلدی سے جا کر قرض وصول کر لے، قرض وصول کر لے۔ اب ایک ایک کر کے لوگ بابا جی کے پاس آنے لگے، بابا جی کا حال چال پوچھنے نہیں، قرض لینے کے لیے، قرض لینے کے لیے ایک ایک آتے گئے۔ بابا جی نے کہا بیٹھو تمہیں قرض دیتا ہوں۔ بابا جی اللہ کا ولی تمام قرض داروں کو بٹھاتا گیا، حالانکہ بابا جی کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ بیٹھو تمہیں قرض دیتا ہوں۔ تمام کے تمام لوگ بیٹھ گئے، کافی انتظار کی، کافی دیر ہو گئی، کہنے لگے بابا جی قرض دو ہم جائیں۔ کہا بیٹھو تو صحیح دیتا ہوں قرض۔ اتنے میں گلی میں ایک پتیسا بیچنے والا بچہ آوازیں دے رہا تھا، پتیسا لے لو، پتیسا لے لو۔ بابا جی نے پتیسے بیچنے والے کو
بچے کو آواز دی، بیٹا ادھر آؤ، اپنا پتیسا ان تمام میرے مہمانوں کو کھلا دو۔ بچہ بڑا ہی خوش ہوا کہ میرا پتیسا ایک ہی جگہ پر بک گیا ہے۔ اب بچے نے اپنا سارا پتیسا تمام لوگوں کو کھلا دیا، پھر پیسے مانگنے لگا تو بابا جی نے کہا بیٹا آپ بھی بیٹھ جائیں، تمہیں بھی پتیسے کے پیسے دیتا ہوں۔ وہ بچہ بھی بیٹھ گیا، گھنٹہ گزر گیا۔ بچے نے کہا بابا جی پیسے دو میں جاؤں۔ بابا جی نے کہا بیٹھو تو صحیح دیتا ہوں۔ 2 گھنٹے گزر گئے، 3 گھنٹے گزر گئے تو بچہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بابا جی میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، میرا باپ کب کا فوت ہو چکا ہے، اور میری ایک ماں اور 2 چھوٹی چھوٹی بہنیں۔ میری ماں صبح سویرے مجھے پتیسا بنا کر دیتی ہے اور میں کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر بازاروں میں گلیوں میں پتیسا بیچتا ہوں، شام کو روٹی پانی کا بندوبست کر کے بوڑھی ماں کی اور چھوٹی بہنوں کی بھوک مٹاتا ہوں، ان کی روزی روٹی کا بندوبست کر کے جاتا ہوں۔ شام ہو گئی ہے، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی، میری چھوٹی چھوٹی بہنیں گھر کے دروازے پر بیٹھ کے میری راہوں کو دیکھتی شدت سے میرا انتظار کر رہی ہوگی، اور ایک آپ ہیں مجھے پیسے نہیں دے رہے۔ اگر آپ مجھے پتیسے کے پیسے نہیں دیں گے، آج نہیں دیں گے، میری ماں تو بھوکی رہے گی نا، میری بہنیں تو بھوکی رہ جائیں گی، آج کی رات وہ بھوک سے کیسے سوئیں گی، پوری رات میرا سر کھاتی رہیں گی کہ ہمارے لیے روزی روٹی کا بندوبست کیوں نہ کر کے آیا۔ تو میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ بابا جی جلدی کرو، مجھے تو پیسے دو۔ اب بچے نے رونا شروع کر دیا، بچے نے زاروں قطار تڑپنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، چیخنا شروع کر دیا کہ مجھے میرے پیسے دو، نہیں تو میری ماں بھوکی رہ جائے گی، میری بہنیں بھوکی رہ جائیں گی، جلدی سے مجھے پیسے دو، میں نے ماں اور بہنوں کے لیے روٹی خرید کر جانی ہے۔ ادھر سے بچہ رونے لگا، جیسے ہی بچے کی آنکھوں سے آنسو چھم چھم برسنے لگے نا، ادھر سے میرے اللہ کی رحمت کو جوش آئی، میرے رب کی رحمت جوش میں آئی۔ اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے جیب سے ایک تھیلی نکالی، بابا جی کو دیتے ہوئے کہا کہ فلاں شخص نے آپ کے لیے نذرانہ بھیجا ہے، حضرت فلاں شخص نے آپ کے لیے نذرانہ بھیجا ہے، آپ اس کے حق میں دعا کریں اور یہ نذرانہ قبول کریں۔ بابا جی نے وہ نذرانہ لیا، جب تھیلی کھولی تو اندر سونے کے سکے تھے، سونے کے سکے تھے۔ اللہ کا شکر ادا کیا اور تمام قرض داروں کو وہ سکے بانٹ دیے۔ تو قرض داروں نے کہا کہ اس شخص نے آتے آتے دیر کیوں کر دی، اس نے دیر کیوں لگا دی، 4-5 گھنٹے ہو گئے ہمیں انتظار کرتے کرتے، اس آنے والے نے دیر کیوں کر دی؟ تو بابا جی نے کہا بیٹے اس لیے کہ اس وقت تم میں رونے والا نہیں تھا، اس وقت تم میں کوئی رونے والا نہیں تھا، آنکھوں سے آنسو بہانے والا نہیں تھا، دعا کرنے والا نہیں تھا۔ ایک رونے والا بچہ آیا ہے، سب کا کام کر گیا، ایک رونے والا آیا ہے، سب کے مسئلے حل ہو گئے۔ اپنے اندر رونے کی عادت پیدا کرو، خشیت الہی میں گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنے کی عادت پیدا کرو۔ جب تمہارے اندر رونے کی عادت پیدا ہو جائے گی، خشیت الہی میں، معرفت الہی میں، رات کے دوسرے پہر تہجد کے وقت بے قراری میں جب اللہ کے حضور آنکھوں سے 2-4 آنسو بہاؤ گے نا، ادھر سے یہ آنسو زمین پر بعد میں جائیں گے، بخشش کا اعلان پہلے ہو جائے گا، مغفرت کے اعلان پہلے ہو جائے گا، مقام کی بلندی کا اعلان پہلے ہو جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو، جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہوگا۔